السلام علیکم علامہ انکل. وعلیکم السلام. شیس میاں ماشاء اللہ, کیا حال ہے؟ الحمدللہ. آپ نے کبھی اپنے پیارے پیارے بچوں کا بھی حال پوچھا؟ السلام علیکم. السلام علیکم. آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ ان کو آپ کا پروگرام پسند آ رہا ہے؟ آپ کو علامہ انکل اچھے لگ رہے ہیں؟ ہاں, اور شیس میاں کے سوال بھی آپ کو پسند آ رہے ہیں, وہ بھی بتانا ہے نا. شیس میاں آپ کو آج ایک بہت ڈفرینٹ اسٹوری سناؤں گا. ڈفرینٹ؟ ہاں. آپ تو ساری سیم سناتے ہیں اسٹوریز. نہیں, سیم تو نہیں ہے. کائنڈ آف سیم حضرت کی. میرے پاس ہیں ہی سارے حضرت, تاکہ آپ بھی حضرت بن جائیں سن سن کے. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کا ایک امتی فالوور ان کی جو میں نے آپ کو اسٹوری سنائی تھی. بالکل سنائی تھی. اب میں آپ کو ان کے ایک فالوور کی بات سنا رہا ہوں, ٹھیک ہے. جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ امتی. امتی. ان کا کیا نام تھا؟ نام مجھے نہیں معلوم. وہ حضرت موسیٰ کو بار بار ریکویسٹ کرتا تھا کہ مجھے اینیملز کی لینگویج سیکھنی ہے. وہ تو مجھے سیکھنی ہے. کیا کریں گے سیکھ کے؟ اینیمل سے کمیونیکیٹ کروں گا, اور جیسے اینیملس کو پتہ ہوتا ہے جب اسٹارم آنے والا ہے, تو پھر میں اینیمل سے پوچھوں گا اسٹارم کب آنے والا ہے. تو آپ اینیملز کے سامنے چلے جائیں گے, آپ کو ڈر نہیں لگے گا؟ میں لائن سے کہ تھوڑا سا دور سے بات کروں گا, اگر وہ اچھا ہے پھر میں پا جاؤں گا اور پھر بھاگ جاؤں گا. چلے, آپ کی ایزیومنگ ہے آپ دور سے بھی اینیمل کے پاس نہیں ٹھہریں گے, ڈر جائیں گے. جیسے اگر لائن ہے, اگر وہ تو آپ سے بات کرنے سے ہی پہلے آپ کو مار دے گا. ہاں, وہ تو جمپ کرے گا نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ فالوور بار بار آ کے کہتا تھا مجھ کو اینیملز کی لینگویج سکھا دیں, مجھ کو اینیمل جتنے. تو وہ بولتے تھے کیا بینیفٹ ہوگا؟ بینیفٹ؟ فائدہ کیا ہوگا؟ تم اینیملز کی لینگویج سیکھ لو گے تو کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا نہیں مجھے شوق ہے, مجھے شوق ہے. آپ اس کو سمجھاتے تھے. اس نے کہا اچھا میرے گھر میں ایک ڈاگی ہے اور ایک چکن مرغا ہے, مجھے ان کی زبان ہی سکھا دیں. حضرت موسیٰ نے روکا لیکن وہ نہیں مانا, ضدی تھا نا, اسٹبن. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ بہت انسسٹ کر رہا ہے. اللہ نے کہا نہیں مانتا ہے تو سکھا دو, لیکن اس کو بول دو کہ جو رزلٹ ہوگا اس کے پھر ذمہ دار تم ہوگے. کوئی چیز آپ کہیں نا, میں آپ کو بولوں یہ چیز اچھی نہیں ہے, آپ کہیں نہیں میں نے لینی ہی لینی ہے, تو میں کہوں گا پھر آپ ذمہ دار رسپانسیبل ہوں گے جو بھی ہوگا, تو وہ رسپانسبلٹی اس کی ہو جاتی ہے. اس کو حضرت موسیٰ نے ڈاگی کی اور وہ چکن کی لینگویج سکھا دی. مجھے سکھائیں. پہلے اسٹوری سنیں پھر آپ کو پتہ لگے گا اس سے سیکھنے سے کیا ہوا. تو وہ سیکھ گیا, گھر میں گیا نا, خوشی خوشی جا کے سو گیا. صبح جب اٹھا تو جو میڈ تھی نا گھر میں, اس نے وہ فوڈ میٹ رات کا دسترخوان جس کو بولتے ہیں نا, جس پہ کھانا کھاتے ہیں, وہ باہر جا کے جھاڑا. تو اس میں سے روٹی کا ٹکڑا, بریڈ کا ٹکڑا تھا, وہ گرا. وہ کتا بھی, وہ ڈاگی بھی گیا, لیکن وہ چکن نے وہ پہلے منہ میں لے لیا. تو ڈاگی نے اس کو بولا تم تو دانا بھی کھا سکتے ہو, میں دانا نہیں کھا سکتا, تو یہ مجھ کو دے دو, تم میرا حق نہیں مارو, مجھ کو دے دو. تو چکن نے کہا نہیں. ڈاگی بریڈ کھا سکتے؟ نہیں, وہ کھا لیتا ہے, ٹیتھ ہوتے ہیں نا اس کے. اچھا تو وہ اس ڈاگی نے چھینا کیوں نہیں؟ وہ تو ڈرا بھی سکتا تھا چکن کو. تو وہ دونوں ایک گھر میں رہتے تھے, تو ان کو تو دوستی کر کے رہنا تھا, اگر نہیں تو نکال دیے جاتے. جب ایک گھر میں رہنا ہو ایک جگہ پہ تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ویسے ڈاگی اور چکن ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں؟ جی, سارے اینیمل کرتے ہیں, وہ بس ہمیں نہیں آتی. ہمیں نہیں آتی. تو وہ اس نے چکن نے اس کو ڈاگی کو کہا ٹمورو, یعنی جو آئے گا نا دن, تو اس کا گھوڑا ہمارے اونر کا جو جس نے لینگویج سیکھی ہے نا, اس کا گھوڑا ہارس مر جائے گا.
تو میں تو گوشت نہیں کھاتا, تو تم ڈاگی ہو, تم گوشت بھی کھانا, بونز بھی کھانا, تمہارے مزے ہوں گے. اب یہ جو آدمی سن رہا تھا نا, اس نے لینگویج سیکھ لی تھی, ہیں میرا ہارس مر جائے گا. اس نے اسی وقت جا کے مارکیٹ میں اپنا ہارس سیل کر دیا. کیوں؟ مجھ کو لاس نہ ہو, اپنے پیسے بچا لیے. جس نے خریدا تھا اس کے پاس بھی تو مر سکتا تھا پھر. جی, لیکن یہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا نا, کہ مجھ کو لاس نہ ہو, دوسرے کو ہو جائے. پھر دوسرے کو لاس کرا دیا. ہاں, خود سیلفش ہو گیا نا. یہ تو غلط بات ہے. جی غلط بات ہے. نیکسٹ مارننگ پھر ایسا ہی ہوا, وہ بریڈ کا پیس لے لیا اس نے, چکن نے. ڈاگی نے کہا دیکھو اس نے مجھے تو نہیں ملا گوشت, تو اس نے چکن نے کہا کہ یہ بہت کلیور آدمی ہے, اس نے اپنا ہارس بیچ دیا, سیل کر دیا, ورنہ تم کو گوشت ملتا. ڈونٹ وری ٹمورو. اس کا خچر, خچر کہتے ہیں میول کو. نیو یہ گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے, ڈونکی سے بڑا ہوتا ہے, بالکل گھوڑے کی شکل کا ہوتا ہے. اس کو دلدل بھی کہتے ہیں, خچر بھی بولتے ہیں. اس نے کہا اس کا وہ خچر مرے گا. اس نے وہ سنا تو اپنا خچر بھی بیچ دیا, سیل کر دیا. پھر سیلفشنس کہ دوسرے کو لاس ہو جائے, مجھے نہیں ہو. تھرڈ ڈے ڈاگی نے پھر کہا دیکھو مجھ کو کچھ نہیں ملا, تو چکن نے کہا یہ بہت خراب آدمی ہے, یہ اپنا خچر بھی بیچ دیا. اب کل ٹمورو اس کا جو سرونٹ ہے, سلیو ہے, وہ مرے گا. سلیو؟ اس کا ایک سلیو تھا اس زمانے میں, جو سرونٹ ہوتے تھے نا, آپ ان کو سلیو بنا کے رکھتے تھے, تو اس کا سلیو تھا. اس نے کہا یہ سلیو مرے گا تو یہ کھانا بھی ہوگا, سب کچھ تم کو مل جائے گا. اس آدمی نے اپنا سلیو بھی بیچ دیا. سلیو کو بیچ کیسے دیتے ہیں؟ پہلے لوگوں کو اس طرح خریدتے تھے, بچوں کو لوگ اس طرح سیل کرتے تھے. یہ تو صحیح بات نہیں تھی. اسلام نے اس کو منع کیا. ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو اسٹاپ کیا. اس سے پہلے ایسا ہی ہوتا تھا. ہم کو بھی اپنے جو گھر میں سرونٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے نا. ہم ان کو بھی سلیب بنا لیتے ہیں. جو میرے گھر میں جو سرونٹس ہوتے ہیں میں ان کے ساتھ تو اچھا کرتا ہوں. ان کو جب وہ کچھ تھوڑے سے ینگ بھی ہے نا, تو ان کو جب بور ہوتے ہیں میں ان کو کھیلنے کا وہ بولتا ہوں. ہمارے پروفٹ جب آئے تھے نا, تو لوگ سلیو کے ساتھ بہت برا کرتے تھے, مارتے تھے. حضرت بلال کو بہت مارتے تھے. ان کی پوری کہانی الگ سے سناؤں گا آپ کو. چاہیے نا. تو سلیو کے ساتھ اس ٹائم پہ بہت برا ہوتا تھا. تو ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیو کو رسپیکٹ دی, ان سے پیار کرنا سکھایا. بولا ان سے پیار کرو. تو پھر لوگ ان کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے, ان کو اپنا ساتھی بناتے تھے. اس لیے میں بھی اچھا ہوتا ہوں اپنے سرونٹس کے ساتھ. جی بہت اچھا ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں شیش میاں اور میرے سننے والے, جو آپ کے گھر میں خادمائیں ہیں یا ملازم ہیں, ان کی مجبور ہیں وہ کام کرنے پر, روزی کمانے پر. بس یہی سوچا کیجئے ان کی مجبوری ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو اللہ سے ڈریے, ان سے اچھا سلوک کیجئے. جس طرح ہمارے پاس خبریں آتی ہیں کہ مارا جاتا ہے, ان کو برا سلوک کیا جاتا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. ان سے پیار کریں, ان کی عزت کریں. وہ کام کر رہے ہیں, آپ کے زر خرید نہیں ہے, آپ نے ان کو خرید نہیں لیا, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. فرینڈز, آپ بھی اپنے سرونٹس کے ساتھ اچھا بنا کریں, ٹھیک ہے نا. جس طرح شیش بھی اچھا ہوتا ہے, شیش نے ابھی بتایا نا کہ میں اچھا کرتا ہوں. نیکسٹ مارننگ پھر ایسا ہو گیا, وہی بریڈ لے لیا چکن نے, ڈاگی نے پھر کمپلین کی. فورتھ ڈے ہو گیا تھا نا, تو چکن نے کہا کہ یہ جو ہمارا اونر ہے بہت کلیور ہے, اس نے گھوڑا سیل کر دیا, اس نے خچر سیل کر دیا, اس نے اپنا سلیو سیل کر دیا. کل یہ خود مرے گا. He will die himself.
جب اس نے یہ سنا نا, اب اس کو بولی تو آ گئی تھی تو سمجھ, اپنے آپ کو سیل کر دے گا. اپنے آپ کو کیسے سیل کرے گا؟ وہ بھاگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے رونے لگا, ساری سٹوری سنائی, اس طرح ہارس, اس طرح وہ میول, اور پھر میرا سلیو. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کل میں مروں گا. تو حضرت موسیٰ نے کہا جاؤ اپنے آپ کو بھی سیل کر دو. وہ کہنے لگا مجھے بچائیں, پلیز سیو می. تو اب جو میسج ہے نا اس سٹوری کا وہ آپ کو بتانا ہے. فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بولا, اگر گھوڑا مر جاتا, خچر مر جاتا, تو تیری طرف سے بلا دور ہوتی, یعنی تجھ پر جو ایول ایفیکٹ آنا تھا نا وہ ختم ہو جاتا, جس کو ہم کہتے ہیں نا صدقہ کر دیتے ہیں. ہماری طرف سے اگر ہم نے کوئی چیز خریدی وہ چلی گئی تو ہماری بلا دور ہو جاتی ہے. چھوٹی چیز, چھوٹی مصیبت آ کے بڑی مصیبت سے ہم بچ جاتے ہیں. جو ٹوائز ٹو جاتے ہیں وہ بھی اس سے زیادہ, ٹوائز ہوں, گلاسز ہوں, کراکری ہو, کوئی چیز بھی ہو, پیسے بھی ہوں. پیسے جو ہم اگر ہم اس کو کیئر نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمارا مسٹیک ہے, اور ویسے نکل جائیں تو وہ ہمارا لاس ہوتا ہے. تو جو لاس ہو جاتا ہے وہ ہم سے بلا کو لے جاتا ہے. اس سٹوری کا میسج یہ کہ سیلفش نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی, اور اللہ کی راہ میں, ان دا وے آف اللہ, ہم کو ہیلپ کرنی چاہیے دوسروں کی. سیلفشنس کر کے دوسروں کو لاس نہیں دینا چاہیے. اور اپنے علم سے جو آپ کو نالج ہے نا اس سے کسی کو لاس نہ دیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیا بولا کہ اب جو تقدیر کا فیصلہ ہے نا, اللہ کا جو کمانڈ ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی. اب وہ مر جائے گا. جی, کہا تو مر جائے گا, لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تو ایمان پر مرے, یعنی تیرا فیتھ وہ سیو رہے, تیرا بلیف جو ہے وہ سیو رہے, ورنہ جو تو نے کیا ہے وہ اچھا نہیں ہے. اگر اس کے پاس لینگویج نہ ہوتی ڈاگی پھر وہ سیو رہتا. میں یہی تو بول رہا ہوں کہ ہم کو ایسی نالج نہیں چاہیے جس سے ہم کو نقصان ہو. جو مجھے ٹرانسلیٹر بنانا ہے اینیملز کا, میں نہیں بناؤں. آپ کو بتایا تھا یہ نہیں کر سکتے, آپ اینیمل کے سامنے نہیں جا سکتے. اینیمل سے دوستی کرنا, مولانا روم نے اس پہ بھی ایک اسٹوری لکھی ہے. ایک آدمی تھا تو اس کو بیئر ہوتا ہے نا, یہ ریچھ جس کو بولتے ہیں, اس سے اس نے دوستی کر لی, اس کو اپنے گھر لے آیا. تو مولانا روم نے یہ لکھا ہے کہ انسان کو, وہ ہنی کھاتا ہے, بہت کچھ کھاتا ہے وہ, ایسے اینیمل سے جو وائلڈ ہوتے ہیں ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ کسی ٹائم پہ بھی وہ وائلڈنس شو کر دے گا. جیسے منکی نے کی تھی, ایک دفعہ اپنے نیبرز کو مار دیا تھا. آپ کو کوئی ایسی اسٹوری آتی ہے؟ اوکے, تو یہ جو اینیملز وائلڈ اینیمل ہوتے ہیں نا, ایک تو ہوتا ہے آپ کیٹ رکھ لی ہے گھر میں پروٹیکشن کے لیے, ڈاگی ہے, یا پیجنز رکھے ہیں, یا پیرٹس رکھے ہیں, یہ تو ٹھیک ہے, یا گوٹ رکھی ہے. وہ تو پیرٹس اب ایسی بات کر لیتے ہیں. جی, گوٹ ہے, شیپ ہے, آپ نے رکھا ہے, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن وائلڈ اینیمل جو ہوتے ہیں نا, جنگلی جانور, سنیکس, نہیں, ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ کسی وقت بھی آپ کو بائٹ کر لے گا. تو وہ جب اس کے پاس بیئر تھا نا, تو وہ اس کو اپنے پاس رکھتا تھا. لوگ اس کو کہتے تھے یہ وائلڈ اینیمل ہے, یہ تجھ کو ہارم کر دے گا. اس نے کہا نہیں, میرا دوست ہے. ہم تو ٹیڈی بیئر رکھتے ہیں. وہ تو آپ ٹوائے رکھتے ہیں نا, اوریجنل تو نہیں رکھتے ہیں نا. کچھ وہ بھی ہوتا ہے نا, وہ جو روڈ پہ وہ جو بیئرز کو لے کے پھرتے ہیں, پھر وہ بیئر ڈانس کرتا ہے. جی, وہ انہوں نے کیا ہوتا ہے نا, لیکن وہ بھی وائلڈ اینیمل ہے نا, تو اس کا بھی خطرہ ہے, ڈینجر ہے. میں نے ٹچ بھی کیا تھا بیئر کو, اتنا ڈر لگ رہا تھا مجھے. تو یہ جب آدمی سو جاتا تھا نا, تو وہ جو بیئر تھا وہ اس کے پاس بیٹھتا تھا. کبھی وہ جو فلائی مکھی آ جاتی تھی, مکھی آتی تھی اس پہ بیئر پہ, تو وہ سونے والے آدمی پہ بھی جاتی تھی, کیونکہ اینیملز پہ تو فلائی زیادہ آتی ہے. تو وہ بیئر اس کو ہٹاتا تھا, وہ مکھی نہیں ہٹتی تھی, تو اس نے ہاتھ مارا اور بندے کو ہی مار دیا.
بتائیں دوستی کا فائدہ ہوا یا نقصان؟ نقصان. ہارم ہوا نا. تو جس سے دوستی نہیں رکھنی ہے تو وہ مر گیا لیکن بندہ. اور کیا. میں آپ کو اپنی منکی والی اسٹوری سناؤں. جی جلدی سے تو سنائیں. وہ منکیز ہوتے تھے ان کے نیبرز کے پاس. تو رات کو جو تھا منکی وہ اس کو بہت بھوک لگ رہی تھی. تو پھر اس منکی نے اس کو کھا لیا اپنے اون جس کا پیٹ تھا ڈاٹر کو, اور پھر پیرنٹس کو ہارم کیا تھا, پھر نیبرز کو بھی کل کر دیا تھا منکی نے. اور یہ ویسے یہ 2016 کی اسٹوری ہے. ہاں تو اس کا مطلب کیا میسج ملا؟ کہ وائلڈ جانور کو نہیں رکھنا چاہیے. گڈ. وائلڈ جانور سے دوستی نہیں کرنی ہے. ہارس تو رکھ سکتے ہیں نا. ہارس تو آپ اپنے گھر کے اندر رکھتے ہیں کیا؟ وہ تو آپ کو کبھی ہارس رائڈنگ کرنی ہے تو, لیکن اس کی بہت کیئر کرنی پڑتی ہے. ٹرٹلز رکھ سکتے ہیں. جو بھی رکھنا ہے اس کی یہ کیئر کرنی پڑتی ہے. کیئر نہیں کریں تو وہ ہارمفل ہو جاتا ہے. میں جب بگ ہوں گا میں ان کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لوں گا. یہ ابھی آپ کی سوچ ہے. جب آپ بزی ہو جائیں گے پھر آپ ان کی کیئر نہیں کریں گے. بچوں کو بھی بتائیں جن کے گھروں میں برڈز ہیں آپ نے رکھے ہیں ان کی کیئر کریں, صاف رکھیں, ان کے فوڈ کا ٹائم کا خیال رکھیں اور ان کو ہارم نہ کریں. وہ تو ایک ڈیوائس ہوتی ہے کیٹس اینڈ ڈاگس لیے, ان کو بہت بھوک لگتی ہے گھر میں. تو ایک ہے ڈیوائس, اس میں آپ پیٹ سے ویڈیو کال میں لا کے اس طرح سے ہیلو ہیلو بول سکتے ہیں, آوازیں دے سکتے ہیں ان کو ایک مشین سے. وہ ان کو آنسر نہیں کرنی پڑتی کال. تو اور اگر وہ جو اونر ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے نا جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے پیٹ کو, اگر دیکھ رہے ہیں اس کو, تو پھر اس میں ایک پریس کرتے ہیں بٹن اور پھر اس کو ٹریٹ پھینکتے ہیں ڈیوائس میں سے. جی آپ کو پتہ ہے ایک بہت اچھی عورت تھی, لیڈی, بہت نماز پڑھتی تھی, بہت نیک کام کرتی تھی, مگر اس نے ایک کیٹ کو بند کر دیا تھا روم میں. نہ وہاں پانی تھا نہ وہاں فوڈ تھا. وہ کیٹ مر گئی. اس عورت کو پنش کیا گیا, اس لیڈی کو. حالانکہ وہ بہت نیک عورت تھی لیکن اس نے جانور کو ستایا, اللہ نے پنش کیا. لیکن ایسے کر سکتے ہیں جی کسی اینیمل اگر وہ ہارم ہے اس کو ٹیک کیئر تھوڑا سا کر سکتے ہیں اس کے لیے, اور پھر واپس وائلڈ میں. وہ جانور ہے, اینیمل. میرے پاپا نے جب چھوٹے تھے انہوں نے ٹیک کیئر کیا تھا. جب ایک ایگل کی وہ ٹوٹا, وہ اس کو چھوٹا بیبی ایگل تھا, پھر اس کو چھوڑ دیا تھا. ہاں تو چھوڑنا پڑا نا. تو آج کا مین میسج آپ کو بتا رہا تھا کہ وائلڈ اینیملز نہیں ہونے چاہیے, اور ہم کو یوز لیس نالج نہیں سیکھنی چاہیے, اور اپنی نالج سے کسی کو ہارم نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ہمارے پاس برڈز ہیں یا پیٹ اینیملز ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. میں ویسے آپ سے ایک کویسچن پوچھا ہوں. جی. تو اینڈ میں وہ ایکچولی بندہ مر گیا. جی. تو ڈاگی کو کیسے پتا تھا اور چکن کو کہ یہ مرے گا یہ مرے گا یہ مرے گا؟ یہ اللہ نالج دیتا ہے. آپ نے ابھی بولا تھا نا کہ برڈز کو اینیملز کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ بارش آئے گی, رین آئے گی. ابھی آپ نے کہا تھا نا, تو کون نالج دیتا ہے؟ اللہ. آپ نے خود پروف کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو, ہم کو بھی وہی نالج دیتا ہے, دوسروں کو بھی وہی. آپ کو پتہ ہے یہ ہدہد کو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ہدہد میں نے حضرت سلیمان کی اسٹوری سنائی تھی آپ کو. وہ جب فلائی کرتا ہے اس کو زمین کے اندر پانی نظر آ جاتا ہے. زمین کے اندر پانی نظر آ جاتا ہے؟ کہاں ہے پانی, کیونکہ انسائڈ واٹر. وہ فلائی کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے. اللہ اتنی پاور دیتا ہے اس کو. تو جس کو بھی اللہ نالج دے. میں تو پتہ ہے کیسے پتا کرتا ہوں, بیچ میں آتا ہوں, بہت دکھ کرتے رہتا ہوں پورے دن کے, اور پھر پانی نظر آتا ہے. وہ تو ہم کرتے ہیں نا, لیکن اللہ نے اس کی آئیز میں اتنی پاور رکھی ہے کہ وہ زمین کے اندر پانی دیکھ لیتا ہے. تو مطلب وہ تھرو والز بھی دیکھ سکتا ہے جس کو میں اللہ پاور دے. اللہ اپنے میں نے تو آپ کو بتایا بھی تھا میں کر سکتا ہوں. جی آپ تو ابھی تو میں دیکھوں گا آپ بڑے ہو کے بہت کچھ کر سکیں گے, لیکن اللہ کرے کہ آپ بھی اچھے بچے بنیں. ناظرین, ایسا علم جس سے کوئی فائدہ نہ ہو
وہ نہیں سیکھنا چاہیے. اور فضول چیزوں پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. خواہشات، وشز، ایمبیشنز کنٹرول ہونی چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے سبق زندگی میں بہت کام آتے ہیں. اپنے بچوں کو اچھائی سکھائیں اور اچھے بننے کے لیے ان سے پیار سے اسی طرح باتیں کیجیے. ہو سکتا ہے یہی چیزیں ان کے لیے رہنما بن جائیں. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. مجھے امید ہے ہمارے سب بچے شیش میاں کے کویشچنز، ان کی باتوں کو، ان کے اسٹائل کو پسند کر رہے ہوں گے اور آپ چاہیں گے کہ اور بہت سی باتیں، بہت ساری اسٹوریاں شیش میاں کے ساتھ آپ کو سنائیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے شیش میاں کو اور مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ فرینڈ. اللہ حافظ راما انکل. اللہ حافظ.